تو انتخابات کا یہ مطالبہ نہ تو غیر آئینی ہے، آپ لوگ جماعت شروع سے مریم بی بی سمیت ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بات کر رہی ہے، سمجھے برابر ہو گئے، بسم اللہ کریں سر، پھر الیکشنز کرائیں اس ملک میں. دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ترازو کے دو پلڑے برابر کرنے کی بات کی تھی، وہ مہر صاحبہ بڑی ایک سادہ زبان میں اگر اس کو میں سمجھا سکوں تو وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسی سیاسی فضا، ایک جیسا ماحول اور پاکستان کے تمام عوام کے لیے ایسی ایک ایٹماسفیئر پیدا کرنا کہ وہ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے اپنی مرضی کی سیاسی جماعت اور قیادت کو منتخب کر سکیں. یہ ہے ترازو کے پلڑے برابر ہونا، لیول پلینگ فیلڈ. الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں آپ نے کہا تمام سیاسی جماعتیں سر، تو اس کے اندر تو آج تحریک انصاف نہیں کاؤنٹ ہو رہی نا، میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں. تو آپ نے کہا تمام قائدین، تمام سیاسی جماعتیں، تو ابھی تو جہانگیر خان ترین اور نواز شریف صاحب واپس اہل ہونے والے ہیں اور عمران خان صاحب ممکنہ طور پہ نااہلی کے در پہ کھڑے ہیں، تو اسی کو اگر مان لیا جائے لیول انف فار اس، کر لیں پھر الیکشن. عمران خان صاحب، میں بالکل بڑا مختصر اس کا آپ کو اور براہ راست جواب دوں گا. جو میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح نااہل کیا گیا اور جو سزا انہیں دی گئی، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کے بعض ایسے فیصلے جنہیں خود سپریم کورٹ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، ماضی کے فیصلوں کو آج ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو آئندہ سپریم کورٹ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی. یہ معذرت سے چند ایسے ہماری تاریخ کے شرمناک فیصلے ہیں. آج سب کو پتا ہے کہ ناجائز طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. اگر آج وہ جائز طور پہ اہل ہوتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، تو غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، اگست میں اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کا ٹینیور مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے. انتخابات بالکل ہوں گے، اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے. ہمارا سٹینس اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا اور آج بھی بڑا کلیئر ہے کہ صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے، جو کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. ایک دن الیکشن ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور ٹائم پہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، آپ سے سوال یہ پوچھنا، تھوڑی سی آئرنی ہے نا اس سچویشن کے اندر کہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا، بٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ جس وزیر اعظم کو کوئی شوق نہیں ہے باہر جانے کا، اس کا نام ECL پہ ضرور ڈال دیا گیا ہے. تو پہلے تو فرمائی دیجیے گا کہ میاں صاحب کی واپسی کب خیر سے متوقع ہے، اور ان کی جو اپیل ہے اس کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اب ان کی آپ اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں آج کی قانون سازی کے بعد؟ دیکھیے، میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے. وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں، وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. ان کی اپیل کب فائل کی جا رہی ہے، یہ خالصتاً ایک قانونی معاملہ ہے، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ مشاورت کر رہی ہے، اور وہی آپ کو اس کے حتمی جو انشاءاللہ میڈیا پہ بتائے گی کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور کب یہ فائل کرنے جا رہے ہیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون بالکل مساوات پہ یقین رکھتی ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں بھی نہ ہم نے کہا ہے کہ کسی کو الیکشن سے باہر کریں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ اہل ہو. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے یہ جو آپ نے کہا کہ ٹرائل ہے، تو ہم تھوڑے ٹرائل سے گزرے ہیں. ہم اگر بے گناہ تھے تو اللہ کے فضل سے ہماری بچت رہی ہے. رانا ثناء اللہ جیسے شخص پہ تو انہوں نے ہیروئن جیسے مقدمات بنائے، جس کی جو سزا ہے وہ 4-5 سال نہیں ہے، آخری طور پہ چودھری صاحب بتا دیجیے گا، سزائے موت ہے. وہ مقدمات رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں پہ بنائے گئے، ہماری تمام قیادت پہ بنائے گئے، سرخرو ہوئے عدالتوں سے. آج بھی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اگر عمران خان صاحب بے گناہ ہیں تو اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، آرام سے نشست. ٹھیک ہے سر، مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہونے کے امکانات ہیں؟ بالکل امکانات ہیں، کیونکہ ملٹری کورٹس میں وہی مقدمات بھیجے جا رہے ہیں یا بھیجے جائیں گے جو حملے آرمی کی تنصیبات پہ کیے گئے ہیں. کور کمانڈر کے گھر میں جس طرح لوگوں نے اٹیک کیا ہے، جس طرح شہداء کی یادگاروں کو جلایا ہے، جہازوں کے ماڈل کو جلایا گیا ہے، جو سول اداروں کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، پولیس پہ اٹیکس ہوئے ہیں، ان کی جو کیسوں کی سماعت ہے وہ انسداد دہشت گردی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوگی. اور جو ملٹری کورٹس کو کیسز بھیجے جائیں گے ان میں وہ لوگ ہیں جو براہ راست ان حملوں میں شامل ہیں، جو اس سازش میں شامل ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اکسایا. یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جسے میں پاکستان کا 9/11 کہتا ہوں، یہ کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے. یہ پچھلے 1 سال مسلسل عمران خان جو نفرت بھرتے رہے ہیں پاکستان کی قوم میں اور بالخصوص نوجوانوں میں، یہ اس کا شاخسانہ ہے.
اور پھر اس کے بعد جب انہوں بہت نے شکریہ وہ ویڈیو ریکارڈڈ موجود تھے، بڑی خیرے تھے کہ پورے امکانات ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے عرفان قادر صاحب سے، ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، کہ 184(3 جس کی فرسٹ اینڈ فائنل جورسڈکشن تصور ہوتی ہے، اب اس میں اپیل کی گنجائش جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. ول فارمر پرائم منسٹر نواز شریف اویل دس اور ناٹ، بات کریں گے. اور کیا یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اور سپریم کورٹ کے اسکوپ کے اندر جو ہے وہ عمل دخل تو نہیں کیا جا رہا، اس کو کس طرح لے گی جوڈیشری. آفٹر ویری شارٹ